اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے بشار الاسد شام سے فرار، حکومت ختم اور شام کو فتح کر لیا گیا باغیوں کی جانب سے۔ اس پر آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے، اور آپ لوگوں کو پہلے بھی ہم 2 ویلاگوں میں شام کی صورتحال بتائی تھی، اور اب شام کی صورتحال بتاتے ہیں آپ لوگوں کو۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ شام کا جو سب سے بڑا شہر ہے حلب، اس کو فتح کیا گیا، پھر طلب اس کو فتح کیا گیا، اس کے حمام کو فتح کیا گیا، اس کے بعد آگے دارالحکومت تھا دمشق کو جب فتح کیا تو بشار الاسد فرار ہو گیا، اور اس سے ایران کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ جو ایران نے مسلمانوں کے ساتھ کیا وہ پاکستان کو دنیا کی تاریخ میں پہلے واضح ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ کو یہ بتاتے ہوئے میں بتاؤں کہ باغیوں نے شام کو مکمل فتح نہیں کیا، لیکن شام کے جو اہم شہر ہیں ان کو فتح کر لیا۔ اب شام میں جو داعش موجود ہے، اور دوسری جو تنظیمیں موجود ہیں، اور امریکہ موجود ہے، اور روس موجود ہے، اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان ابھی آیا ہے، اور شام کی جو فتح ہونے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمارا شام سے کوئی لینا دینا نہیں، میں اپنی شام سے فوجیں بلا لوں، شام آپس میں لڑے، ہمارا اس سے کوئی معاہدہ نہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ملکوں کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ حالات کے مطابق دیکھتے ہیں۔ میں نے روس سے پہلے بھی بتایا تھا، اس وقت بشار الاسد کی مدد روس نہیں کر سکتا، کیونکہ روس اپنا یوکرین کے معاملات میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ بھی کبھی میں آپ لوگوں کو یوکرین اور روس کی جنگ کی انفارمیشن دے دوں گا۔ میں اس پر ریسرچ کر کے کتنے معاملات ہو چکے اور کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو تفصیلات سے آگاہ کروں گا، لیکن یہ میرا مین ٹاپک ہے کہ ایران بھی بشار الاسد کی اور روس بھی مدد نہیں کر، اور ترکی کے صدر طیب رجب اردگان کا جو بیان آیا ہے، ہم شامی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور شام میں صلاح الدین ایوبی کی قبر مبارک پر اب ہم جائیں گے۔ اس پر آپ لوگوں کو پہلے بھی میں نے اشاروں میں بتایا تھا کہ ترکی ان مجاہدوں کی حمایت کر رہا ہے، اور اس لیے شام میں زیادہ تر اب دیکھیے کہ خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ ایران کے شام کے علاقوں میں اسرائیل فوج داخل ہوگی۔ اسرائیل کیا داخل ہوگی تو کیا اسرائیل اتنا کر پائے گا؟ اسرائیل کا لبنان سے بھی چل رہا ہے، اب شام سے بھی لگے گا تو بہت اسرائیل کو، اور دنیا کیا کرے گی۔ لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ بشار الاسد شام سے فرار ہو چکے، اور ان کے جو والد نے حکومت کی، اور اس کے بعد تقریباً ان دونوں لوگوں کی حکومت 50 سال ہو چکی تھی، اور بہت سے لوگ قیدی تھے، خواتین، بچے، ان کو اب باغیوں کی جانب سے رہا کر دیا گیا، اور دمشق فتح کر لے گا۔ اور دمشق کے بعد کون سے علاقے ہیں انہی جانب جائیں گے یا نہیں، یہ بات قبل وقت ہے۔ کیا روس وہاں سے شام کے علاقوں سے نکلے گی یا نہیں، یا وہاں رہے گی، یا روس مزید فوج بھیجے گا، یا کوئی ایسا ہوگا، ویسے بات ہوگی، اور آپ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا ہوگا۔ دیکھیے، امریکہ کا رد عمل دو طرف سے ہے۔ امریکہ کا ایک رد عمل بائیڈن انتظامیہ سے، لیکن بائیڈن انتظامیہ کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کوئی بہت بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اب ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن چکے ہیں، اور وہ الیکشن جیت چکے ہیں، یہ بہت بڑی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہوا ہے اپنا چائنا کی کیا پالیسی ہے، سب سے مسئلہ دیکھیے، شام کے ساتھ ترک، ایران، اسرائیل، لبنان، یہ ملک نال اٹیچ ہیں، اور ایران کے بہت سے مفاد تھے شام میں۔ اب ایران کا شام سے صفایا ہو چکا ہے، اب رہتا ہے عراق کا کیا ہوگا وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ۔ ایران نے اپنی جو فورسیں بنا رکھی تھیں وہ شام میں تھی، لبنان میں تھی، عراق میں تھی، اور یمن میں تھی۔ اب ملکوں کے حالات جو بن رہے ہیں، اس پر پہلے بھی اس کی جو مدد تنظیموں نے کیا وہ اب کمزور ہو چکی ہیں، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑتے ان کے جو سربراہ ہیں وہ شہید ہو جو مر چکے ہیں۔ اس لیے اب آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جو تنظیموں کے سربراہ مر چکے ہیں، وہ اب دیکھتے ہیں کہ اب دنیا کا کیا رد عمل آتا ہے، کیا دنیا جمہوریت یا امن یا باغی فوج کیا کرتے یا کیا ہوتا ہے، یہ بات دیکھنے والے ہو۔ کیا شام میں الیکشن ہوگا،
اور جو شام کے باغیوں نے کہا ہے کہ اب وزیر اعظم کنٹرول کرے گا اور سب ادارے وزیر اعظم کے کنٹرول میں ہوں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اگر کچھ مزید پیش رفت ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو آگاہ کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں کو ہم انفارمیشن دیتے رہیں گے۔ روس نے اس لیے بشار الاسد کی مدد نہیں، کیونکہ روس کا یوکرین کے ساتھ جو معاملہ چل رہا ہے وہ ہے، اب اس کی کیا تفصیلات ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ کبھی پھر شیئر کر دیں گے، لیکن اب شام کا جو ہوا وہ آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کر دیا۔ MS نیوز کی ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو آپ نیچے کامنٹ میں اپنی رائے بتائیں۔ شکریہ۔